الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء لا يخلق رسول بعد رسالته ولا امة بعد امته ولا کتاب بعد کتابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قوت نیکی نداری بدمکن بر وجودش خود ستم بے حدمکن در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی روشنی میں مجھے صحیح سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور پہلا عشرہ اختتام کو ہے، تو یہ جس طرح ایک انسانوں کا ہماری دنیا میں معاشی طور پہ ایک سیزن ہوتا ہے معاشی طور پہ کمانے کا، تو اسی طرح یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سخی تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینہ میں مزید سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ عبادت گزار تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینہ میں عبادت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی، مطلب ہر کام میں اضافہ۔ اور خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں 4 کام کثرت سے کریں، 4 کام کثرت سے۔ پہلا کام کلمہ طیبہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ ورد کریں جتنا ہو سکے، تسبیح کریں۔ اور دوسرا کام استغفار کرنا، اور تیسرا کام جہنم سے پناہ مانگنا، اور چوتھا کام جنت کی طلب، جنت الفردوس کی طلب۔ تو یہ 4 کام آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ان کو کثرت سے کیا جائے۔ اسی طرح جو آپ کے سامنے آیت میں تلاوت کی، اس میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، تو لہٰذا تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اور فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ؟ بچنے والے بن جاؤ۔ بچنے والے کس سے؟ جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اور جو آپ کے سامنے میں نے احادیث تلاوت کی ہیں،
ان کے اندر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، کیا مطلب یعنی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے تمام گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسرا اسی حدیث کا ٹکڑا ہے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا مطلب کہ جو شخص اس رمضان مبارک کی رات میں کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اس کے بھی پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اسی حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، وہ بھی اس میں اسی رمضان مبارک کے مہینے میں اس نے آنا ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس میں بھی کیا فرمایا کہ جس نے جو کھڑا ہوا لیلۃ القدر کی رات، تو اس کے بھی تمام پچھلے گناہ کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہرکیف یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان کا میں نے مختصر سا جامع ترجمہ تشریح آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس طرح میں نے 2 فارسی کے شعر آپ کے سامنے رکھے، تو ان میں کیا فرمایا کہ قوت نیکی نداری بد مکن بر وجودش خود ستم بے حد مکن، کہ اگر تیرے اندر قوت نہیں ہے نیکیاں کرنے کی، یعنی تیرے اندر نیکیوں کی کرنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر برائی نہ کیا کر، بر وجودش خود ستم بے حد مکن، اپنے وجود کے اوپر حد سے زیادہ ظلم مت کر۔ اور دوسرا جو فارسی کا شعر آپ کے سامنے میں نے پڑھا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر گناہوں سے رکے رہنا، گناہوں سے باز رہنا شیوائے پیغمبری، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور بڑھاپے کی حالت میں آ کے تو بھیڑیا بھی بھیڑوں کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ کچھ کہتا نہیں، اس سے کچھ کہا نہیں جاتا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ بہرکیف رمضان مبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے نیکیوں کو سمیٹا جائے، نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اور پتہ نہیں اگلا رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، تو اسی رمضان مبارک کے مہینے کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے جتنا ہو سکے اس میں عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور تمام جتنے روزے ہیں یہ باقی ان کو رکھا جائے، جو اسی طرح تسبیحات ہیں ان کو جو ہے کیا جائے، سخاوت کی جائے، مطلب جتنی بھی نیکیاں ہیں اگر آدمی پہلے سے کرتا ہے فبیہا، اور اگر نہیں کرتا تو ان کو کرنے لگ جائے، اور اسی طرح اپنی ہر اعمال میں جو نیک اعمال ہے ان میں کیا کرے؟ اضافہ شروع کر دے، کیونکہ ایک ایک نیکی کی بہت اہمیت ہے۔ اس نیکی کی اہمیت کیسے کہ کل حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا جو عالم ہوگا، باپ بیٹا اور ماں بیٹی اور میاں بیوی اور بھائی بھائی ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، تو یہ اس میں فرمایا کہ راہ فرار اختیار کر رہے ہوں گے، تو راہ فرار اختیار کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ راہ فرار اختیار کرنے کی جو مفسرین نے وجوہات لکھی وہ یہی لکھی کہ راہ فرار ایک دوسرے سے اس لیے کیا جا رہا ہوگا کہ کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، تو اس لیے وہ اپنے باپ کا سامنا کرنے کے لیے سامنے نہیں ہوگا، راہ فرار اختیار کرے گا کہ کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میرا بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، میری بہن مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ تو معلوم ہوا ایک نیکی کتنی اہمیت ہے کہ میں کل حشر کے میدان میں اپنی ماں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک نیکی، تو ایک نیکی کی اتنی اہمیت ہے، تو ایک نیکی وہ رمضان سے ہٹ کر اور رمضان کے مہینے میں ان نیکیوں پر ایک نیکی پر تو کافی سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری وجوہات
اور بھی کافی مفسرین نے لکھی ہے۔ مختصر اور جامع بات یہی کہ جتنا ہو سکے نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، نیکی کمانے کا یہ سیزن ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک ایک نیکی کی اتنی اہمیت ہے کہ کل حشر کے میدان میں ہم ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بقیہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جتنے بھی روزے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔